بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب کے لیے۔ آپ سب لوگ خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے۔ آج میں سب سے زیادہ اہم موضوع آپ کے لیے لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اور ہماری مشکلات، جو سب کی مشکلات ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، اس معاشرے میں ہم نے کام کرنا ہے، اس معاشرے میں ہم نے اپنے گھر بنانے ہیں، بچوں کو تعلیم دینی ہے، اور پھر تمام اداروں کے ساتھ ہمیں معاملات بھی طے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیکسز کے حوالے سے، جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، اور بے شمار، جیسے ہم نے گھر بنانا ہے اس کے لیے نقشہ پاس کروانا ہے، بچوں کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن میں اس میں جو سب سے زیادہ خامی سمجھتا ہوں، جو کہ ہمارے اصولی طور پہ عوام پر اداروں کی طرف سے مسلط کر دیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ خامیاں یہ ہیں۔ وہ خامی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس نے، اگر وہ 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 3 مرلے کا ہے، تو اس نے سب سے پہلے اس کا نقشہ پاس کروانا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے نقشہ پاس کروانا ہے تو اس کے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے، اس کے نالج میں نہیں ہے، اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ اس پہ کیا آپ کی سرکاری فیسیں آئیں گی، اس پہ آپ کے کیا اس میں لگے گا، کہ آپ نے کس قانون کے تحت اس کو بنانا ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی لٹریچر نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر کسی سے جا کے ادارے میں کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، پھر اس میں بڑا لمبا پروسیجر بتایا جاتا ہے، اور اس میں اس کو کچھ فارم ایسے دے دیے جاتے ہیں کہ جو کہ ہمارا سارا معاشرہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے جو پڑھا لکھا بھی، اس میں ٹیکنیکل ایسی لینگویج استعمال کی جاتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو میں اس کو صرف اتنا کہوں گا سادہ الفاظ میں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اگر گھر بناتا ہے تو اس کے تمام اخراجات ڈپارٹمنٹ کے، سرکاری فیسوں کے، اور نقشہ پاس ہونے سے اگر 30,000 روپے ہے نا، تو وہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اور اس سے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے رشوت تک لے لی جاتی ہے، اور اس کا نقشہ بھی پاس نہیں ہوتا، اور ہر وقت اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ تم نے بغیر نقشے کے گھر بنا لیا، جلدی بنا لیا، ہم اس کو گرا دیں گے۔ اور جب بھی وہ ادارے کے لوگ آتے ہیں اس سے پیسے لے کے اس کو ڈرا دھمکا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بندہ بیچارہ گھر بنا کے ہر وقت پریشان ہوتا ہے، گھر بنانے کے دوران بھی پریشانی میں ہوتا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد بھی پریشانی میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک بندے کاروبار کر رہا ہے، اس پہ آپ نے انکم ٹیکس لگانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اگر اس بندے کو ہم علم دے دیں اور اس بندے کو ہم تعلیم دے دیں کہ آپ پہ ٹیکس کتنا لگتا ہے، تو میرا خیال ہے، میں فار ایگزامپل کہنے لگا ہوں، کہ اس دکاندار پہ اگر 5,000 ٹیکس لگتا ہے تو وہ بیچارہ 50,000 رشوت دے بیٹھتا ہے، اور اس کے اوپر پھر تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا ٹیکس کتنا ہے، کیونکہ اس کو سمجھایا ہی نہیں جاتا۔ اسی طرح پراپرٹی ٹیکس ہے، اور ٹیکسز ہیں، بے شمار اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ سمجھایا کیوں نہیں جاتا۔ وہ نہ سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیسے ڈرے گا، وہ کیسے نہیں رشوت دے گا۔ اگر اس کو سمجھا دیا جائے تو وہ تو الحمدللہ وہ تو سارے معاملے سے پاک صاف ہو کر نکل جائے گا، وہ تو فائدے میں بھی رہے گا، اس کی تو پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ ہمارا مین مقصد ہوتا ہے اداروں کا، کہ یہ ہم نے کسی کو سمجھانا نہیں، ہم نے اچانک اس پہ حملہ کرنا ہے، اور اس پہ خوف طاری کرنا ہے، اور اس کی جیب سے ہم نے پیسہ نکلوانا ہے۔ اس طرح پیسہ نکلواتے ہیں کہ جیسے یہ سب لوگوں کے حصے دار ہیں، اور یہ تمام عوام ان کے لیے محنت کر رہی ہے، اور انہی کے لیے پیسہ کما رہی ہے۔ تو اس کے لیے بڑا سادہ حل ہے کہ اس میں اردو زبان میں، آسان زبان میں، پورے انفارمیٹیو جو ہے نا، وہ اس کے بروشر پرنٹ کروائے جائیں اور اس کو تقسیم کیا جائے۔ میں جیسے ٹاؤن میں، داتا گنج ٹاؤن میں ٹاؤن نائب ناظم تھا، تو مجھے وہاں یہ چیزیں محسوس ہوئیں اور احساس ہوا، اور میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی بڑے پردے رکھنے ہوتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں رکھنی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ چیز میں نے وہاں کہی تھی میٹنگز میں، کہ آپ مہربانی کر کے لوگوں کو اچانک دبوچنے سے بہتر ہے کہ ان کو باقاعدہ تعلیم دیں، نقشہ پاس کروانے کی تعلیم دیں، اور جو آپ نے ان سے ٹیکسز لینے ہیں ان کی آپ ان کو تعلیم دیں، اور ان کو سمجھائیں، پہلے سمجھانے کے بعد ان پہ آپ اپنا جو زور اور زبردستی ہے وہ اس پہ مسلط کریں۔ ادروائز آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ نہ کریں۔ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو آپ سہولت دیں، ان کو آپ سکون دیں۔ آگے ہمارے
معاشرے میں ہمارے ملک میں بہت پرابلمز ہیں، اتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ کوئی بندہ بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا اور عوام کے بارے میں کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا۔ آج کل یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی لڑائی ہو رہی ہے، میں نہیں کسی پارٹی کی طرفداری کرنا چاہتا، سارے میرے پاکستانی حکمران جتنے بھی پارٹیوں کے ہیں میرے پاکستان کے ہیں اور مجھے سب عزیز ہیں، لیکن سب دیکھ لیں کہ لڑائیوں میں مصروف ہیں اور عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اسٹیجوں پہ آتے ہیں تو کوئی پلاننگ نہیں دے رہے، کوئی منصوبہ نہیں دے رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پیچھے ہم نے کیا ہے۔ سب اپنے اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے پہ الزامات جاری و ساری ہیں اور اس میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور اس ملک میں بے سکونی ہے اور عوام آگے پریشان ہے، روزگار یہاں نہیں ہے اور لوگوں کو سہولتیں یہاں نہیں ہیں۔ تو یہ مہربانی کر کے میں کہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ رحم کریں، اپنے وطن پہ رحم کریں اور اپنی عوام پہ رحم، یہ اداروں کو بھی کہتا ہوں، حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، اور جو ہمارے معاشرے کے ہم سب خود لوگ ہیں ان کو بھی کہتا ہوں ایک دوسرے پہ رحم کریں اور کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں اور محنت کریں اور اپنے وطن اور ملک کی سوچیں اور لوگوں کو کے لیے آسانیاں مہیا کریں۔ بہت شکریہ۔